سب سے پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا جو اپنے بندے کا مردہ ضمیر جھنجھوڑ کر اس بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے فرماتا ہے، اے میرے بندے، کب تک تو میری نافرمانی میں ڈٹا رہے گا جبکہ میں نے تجھے رزق بھی دیا اور احسان بھی کیا؟ کیا میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے، کیا میں نے تجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ کیا تو نہیں جانتا جس نے میری اطاعت کی میں نے اس سے کیا معاملہ کیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کو کیسے پکڑا؟ تجھے حیا نہیں آتی، سختیوں میں تو یاد کرتا ہے اور خوشیوں کی اوقات میں بلا دیتا ہے۔ سختیوں میں تجھے میں رب یاد آتا ہوں، اور جب خوشیوں کے اوقات آتی ہے تو تم مجھے بلا دیتا ہے۔ ہائے تیری بصیرت کی آگ کو خواہش نفسانی نے اندھا کر دیا، شکر گزاری کرنے والے تیرے زبان کو شیطانی اور نفسانی خواہشات نے گنگا کر دیا۔ تو جوانوں، شکر کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب و عطا کیا، جو بنایا اپنے لیے تا دے ہمیں دیا۔ آج کی ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے، جب بیٹے کی عمر 10 سال کی ہو جائے، وہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو بیٹے کو ہر کام میں ڈالنا، ہر ایک ہنر میں ڈالنا، مگر ان چند لوگوں کے حوالے کبھی بھی نہ کرنا، وہ لوگ جو انسان کی زندگی کو خطرے کی موڑ پر لاکارہ کرنے کے ذریعہ بنتے۔ یہ لوگ تمہارے بچوں کو ایسے ایسے خطرناک کاموں کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں جہاں ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ایمان مومن کا حسن ہے، ایمان مومن کا زیور ہے۔ سونے کی انگوٹھی اور چاندی کی چلے پہننے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا، لمبی لمبی داڑھی زلفوں پر تیل لگانے سے انسان مومن نہیں ہو جاتا۔ یہ تو فقط مومن کی نشانیاں ہیں، چہرے پہ داڑھی سجانا یہ مومن کی نشانی ہے، زلفوں کو سنوارنا یہ مومن کی نشانی ہے، صاف ستھرا لباس پہننا یہ بھی مومن کی نشانی ہے، خوشبو لگانا، آنکھوں میں حیا کا ہونا، ہر وقت ضمیر کا زندہ رہنا، حلال کی لقموں سے اولاد کا پیٹ پالنا، یہ صرف مومن کی نشانیاں ہیں۔ آپ کی نظر میں میں مومن ہوں اور میری نظر میں آپ مومن ہیں، لیکن اصلی مومن تو وہ ہے جس کو میرے محمد کا رب کہے کہ تو مومن ہے۔ اصلی مومن وہ ہے۔ حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے میری سوکی جولی ہری فرمائی، میری سوکی جولی اولاد نرینہ سے ہری فرمائی ہے، الحمدللہ آج میرے بیٹے نے 5 سال کی عمر پوری کر لی، 5 سال کی عمر گزار لی ہے، مجھے بتائے کہ میرے بیٹے کے لیے کون سا ہنر بہتر رہے گا، کون سا کام بہتر رہے گا، میں اپنے بیٹے کو کن لوگوں کے حوالے کروں؟ فرمایا، جب تمہارے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہو جائے، جب وہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے، جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو ہر کام میں ڈالنا، ہر ایک ہنر میں ڈالنا، مگر 4 لوگوں کے حوالے اپنے بیٹے کو کبھی بھی نہ کرنا، اپنے اولاد کو 4 لوگوں کے حوالے کبھی بھی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری اولاد کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ فرمایا، نمبر 1 کفن فروش، کفن فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ کفن فروش لوگوں کے مرنے کی دعا کرتا ہے، لوگوں کے مرنے کی دعا کرتا ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد ہر وہ کام کرے جو اللہ کے غضب کا نشانہ بننے کا ذریعہ بنتا ہو۔ فرمایا، سب کچھ کرنا، اپنی اولاد کو کفن فروش کے حوالے مت کرنا۔ کہتے ہیں کہ کسی قبرستان کا ایک گورکن تھا، وہ لوگوں کی کفن چوری کیا کرتا تھا، کفن چوری کرتے کرتے اس کی
दाढ़ी सफेद हो गई। कफन चोरी करते करते उसकी कमर झुक गई, हड्डियां कमजोर हो गई, हड्डियां कंपिन, बूटे करगिन, दा बदल गया लुक तेरा, अजय भी बदियूबाज और जियो मर्द दलेरा। बदिया करते करते गुनाहों पर गुनाह करते करते, कफन चोरी करते करते उसकी दाढ़ी सफेद हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई। जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटे को बुलाकर वसीयत की कि बेटा देख, तेरे बाप ने सारी जिंदगी लोगों की कफन चोरी करते गुजारी, कफन चोरी करते सारी जिंदगी गुजर गई। बेटे, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद कोई ऐसा काम जरूर करना कि लोग तेरे बाप को अच्छे अल्फाज में याद करें। मेरे मर जाने के बाद अपनी जिंदगी में कोई ऐसा अच्छा काम जरूर करना कि लोग तेरे बाप को अच्छे अल्फाज में याद करें। ये वसीयत करता हुआ बाप इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। अब बेटे ने बाप की नसीहत पर कुछ इस तरह अमल किया कि कफन चोरी करना शुरू कर दिए, बाप वाला काम शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये मुर्दों की बेहुरमती करने लगा। कफन चोरी के साथ साथ मर्दों की बेहुरमती भी करने लगा। लोग इससे तंग आ गए। तंग आकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुझसे अच्छा तो तेरा बाप था, कम अज कम कफन ही चोरी करता था, मर्दों की बेहुरमती तो नहीं करता था। वह तुझसे अच्छा तो तेरा बाप था, कम अज कम वो मर्दों के कफन तो चोरी करता था, लेकिन मर्दों को बेहुरमती नहीं करता था। तो इस तरह उसने अपने बाप को अच्छे अल्फाज तो याद करवाया। क्या आप भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा नाम इस तरह का रोशन करे कि कब्र के अंदर भी तुम्हारा सर शर्म से झुका रहे? कफन की बात आई, मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत सा फरमान याद आ गया। फरमाया, मेरी उम्मत में एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे। बहुत कीमती लिबास पहनकर बाजारों में अकर अकर तो चलेंगे, लेकिन इस बात को भूल जाएंगे कि इसी बाजार में उनके लिए कफन भी मौजूद है। तो फरमाया, एक तो अपनी औलाद को कफन फिरोश के हवाले मत करना, दूसरा कसाब के हवाले भी मत करना, क्योंकि कसाब के दिल में रहम की नाम कोई चीज नहीं होती। खुदा आपकी औलाद को ऐसे लोगों के हवाले मत करो जिनके दिल पत्थर बन चुके, जिनके अंदर रहम नाम की, दरस नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे लोग किसी को दुख देने में, किसी की जिंदगी बर्बाद करने में, किसी का दिल दुखाने और किसी का सीना चीर देने में देर नहीं करते। उनके चुरा खूब खूब कर गोश्त काटने की आदि बन चुके, ये दिल दूरने के आदि बन चुके होते। गोश्त काट काट कर, चूरा फेर फेर कर, ये किसी के सीने पर वार करने पर आदि बन चुके हुए। किसी ने क्या खूब कहा था कि किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और हाथों को मिलेगा। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपने बारी का इंतजार जरूर करें। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से किसी के आंखों में एक आंसू भी गिर गया, एक आंसू भी निकल आया, तो तुम रोज़े महशर उसके कर्जदार बन जाओगे और वो कर्ज पैसे, माल व दौलत से नहीं चुका सकोगे, बल्कि उस कर्ज को चुकाने के लिए नेकियां भी देनी पड़ेगी। जानो, आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते। ये फकत उन लोगों पर असर अंदाज होते हैं जिनमें रब बसता हो। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कतर तो बस अल्लाह ही जानता है। कुफर के बाद सबसे बड़ा जो गुनाह है वो है किसी का दिल दुखाना, चाहे वो दिल मोमिन का हो या काफिर का हो, वो दिल किसी अजीज का हो या दुश्मन का हो। किसी के साथ मोहब्बत करके, उसके साथ जीने मरने के दावे करके उसे बियारो रोजगार छोड़ देना, तन्हा अकेला छोड़ देना, उसे कत्ल कर देने के बराबर है। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसको रुलाने से उरेस करे, क्योंकि उसके आंखों से आंसू नहीं बल्कि कतरा कतरा करके तुम्हारी मोहब्बत ही बहती है। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए
تو صرف اتنا سوچ کے خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ یاد رکھنا مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی دور کی کھلنے کا انتظار رہتا ہے کہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول ہی لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں کسی کی زندگی جہنم بنا کر سردوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ کچھ لوگ کھانے کی اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں تک بھی کھا جاتے ہیں۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العبادت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں مت کرو، اتنے گناہ مت کرو کہ پنسل سے پہلے ربر ختم ہو جائے اور توبہ کرنے سے پہلے زندگی ختم ہو جائے۔ تو فرمایا اپنی اولاد کو کسی کے سینے پر وار کرنے کے لیے حوالے مت کرنا، پتھر دل لوگوں کے حوالے مت کرنا۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری اولاد کے اندر سے رحم نام کی چیز نکال کر اللہ کی رحمت کا حقدار بننے سے روک لے، کیونکہ رحم کرنے والوں پر ہی تو رحم کیا جاتا ہے، درس کھانے والوں پر درس کھایا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نفع نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا، کسی کو ایک پل بھی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کوئی بات نہیں۔ کسی کو ساری زندگی کے لیے بھوکوں میں بھی نہ ٹالنا، کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو بے عزت بھی نہ دینا۔ کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں مت ملانا۔ اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ کے عدالت میں پیش کر دیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلاغ ملک میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تلتا ہے۔ تو فرمایا نمبر 3، اپنی اولاد کو سنار کے حوالے بھی مت کرنا، کیونکہ وہ سونے کی آہار میں آ کر دھوکہ دینے سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔ آج لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں جیسے یہ کوئی نیکی والا کام ہو، نیکی کا کام سمجھ کے ثواب کی خاطر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے، جبکہ انہی دھوکے باز اور مکار لوگوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو دھوکہ دے، جو کسی کو فریب میں ڈالے، وہ ہم سے نہیں ہے۔ یاد رہے مومن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کسی کو دھوکہ دینا یہ جھوٹے انسان کا شیوا ہے، مومن کا شیوا نہیں۔ جو باتوں پر جھوٹ بولتا ہے وہی دھوکہ دینے کو نیکی سمجھتا ہے، ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ جھوٹے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی۔ جھوٹے انسان کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اس کے سچ پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ تو فرمایا دھوکے باز انسان کے حوالے بھی اپنی اولاد کو مت کرنا۔ فرمایا نمبر 4، کبھی بھی اپنی اولاد کو گندم فروش کے حوالے بھی مت کرنا، کیونکہ گندم فروش ذخیرہ اندوزی کرنے میں دیر نہیں کرتا، اور سنو خدا کے نزدیک ذخیرہ اندوز بن کر حاضر ہونے سے کئی زیادہ بہتر ہے چور بن کر حاضر ہوا جائے۔ قیامت کے دن اللہ چاہے چور کو تو معاف کر دے گا مگر ذخیرہ اندوز کو معاف نہیں کرے گا۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا، اپنی اولاد کو ان 4 لوگوں کے حوالے مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری اولاد کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔